والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرضيين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس من كتاب خصائص علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا. باب ذکر قول النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ سیہدی قلبک ویثبت لسانک. عن علی قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن وأنا شاب حديث السن قال إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك فما شككت في قضاء بين اثنين. عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى اليمن فقلت إنك تبعثني إلى قوم أسن مني فكيف القضاء فيهم؟ فقال إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك. قال فما تعاييت في حكم بعد. عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أهل اليمن لأقضي بينهم فقلت يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا علم لي بالقضاء فضرب بيدي على صدري قال اللهم اهد قلبه وسدد لسانه فما شككت في قضاء بين اثنين حتى جلست مجلسي. عن حنش بن المعتمر عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أهل اليمن وأنا شاب فقلت يا رسول الله تبعثني وأنا شاب إلى قوم ذوي أسنان لأقضي بينهم ولا علم لي بالقضاء فوضع يده على صدري ثم قال إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك. يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. قال علي فما أشكل علي قضاء بعده. وعن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن فقلت إنك تبعثني إلى قوم أسن مني لأقضي بينهم فقال إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك. عن عمرو بن حبشي عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن فقلت يا رسول الله إنك تبعثني إلى شيوخ ذوي أسنان وإني أخاف أن لا أصيب. قال إن الله سيثبت لسانك ويهدي قلبك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ خصائص علی کے الحمدللہ تقریباً 30 حدیث مکمل کر چکے۔ اس کے بعد سے احادیث مبارکہ پر گفتگو کا سلسلہ شروع ہے۔ یہ باب ہے اس قول کی وضاحت کے بیان میں جس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تمہارے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کرے گا اور تمہاری زبان کو حق پر ثابت رکھے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان حضرت مولا علی کے حق میں یہ فرمانا۔ اور اس باب میں تقریباً اس حدیث کے اس کتاب میں جو ہے 6 احادیث مبارکہ کو اس میں ذکر کیا گیا۔ جو پہلی حدیث ہے وہ حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یمن کی طرف حاکم یعنی گورنر بنا کر کے بھیجا۔ جب وہاں بھیجا گیا تو ظاہر سی بات ہے فیصلے وہی کریں گے، فیصلہ وہی فرمائیں گے، فیصلہ ان کو کرنا ہے، جسے قضاء کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ان کو بحیثیت قاضی، جج کی حیثیت سے، چیف جسٹس جسے کہا جاتا ہے، اس طریقے سے ان کی حیثیت ہوتی ہے فیصلے کرنے میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو وہاں پر 30 سال کی عمر میں، تقریباً 30 سال کی عمر تھی جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت پر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو وہاں پر بھیجا۔ اب یہاں پر اس حدیث مبارکہ کو جو روایت کیا گیا ہے تو ایک تو خصائص علی میں روایت کیا گیا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ سنن الکبریٰ نسائی میں بھی حدیث مبارکہ ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی حدیث مبارکہ ہے، مسند احمد میں بھی حدیث مبارکہ ہے، فضائل الصحابہ میں حدیث مبارکہ ہے، تحفۃ الاخیار بترتیب شرح مشکل الآثار کے اندر بھی حدیث مبارکہ کو ذکر فرمایا گیا ہے، مسند البزار میں بھی ذکر فرمایا گیا ہے، مسند ابو داؤد الطیالسی میں بھی اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے مسند ابو یعلا میں بھی ذکر کیا گیا ہے، مستدرک للحاکم میں بھی ذکر کیا گیا ہے، سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر ذکر کیا گیا، مصنف ابن ابی شیبہ میں ذکر کیا گیا ہے، الطبقات الکبریٰ للامام ابن سعد کے اندر بھی حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کو کثیر جگہوں پر محدثین اکرام نے حدیث کی کتابوں میں نقل فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیار کو، انتخاب کو واضح فرمایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کا اختیار فرمایا قضاء کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے، اہل یمن کی طرف جس کو بھیجنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 30 سال کے آس پاس ہے تو آپ سے زیادہ عمر والے، تجربے والے صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے۔ کثیر صحابہ کرام ہیں، تو قریباً 1,24,000 صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے۔ یعنی اس وقت پر مدینہ منورہ میں بہت سارے صحابہ کرام ہیں، اس میں آپ سے زیادہ عمر والے بھی ہیں، آپ سے زیادہ دنیا کا تجربہ جنہیں حاصل ہے عمر کے لحاظ سے وہ بھی موجود ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نظر انتخاب کا جب معاملہ آتا ہے یمن کے لیے تو وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر آپ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں یمن جانے کے لیے فرمایا کہ اے علی، اب تم یمن جاؤ اور وہاں فیصلے کیا کرو، تم وہاں بحیثیت قاضی، بحیثیت حاکم وہاں پر بھیجے جا رہے ہو۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاجزانہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یمن کے پاس بھیج رہے، اہل یمن کے پاس بھیج رہے ہیں،
جبکہ پورے عرب کے اندر اہل یمن علم و دانائی، حکمت اور اچھے علمی مقام کے اندر ان کا بہتر رتبہ و مقام ہونا اس طریقے سے پہچانا جاتا تھا کہ وہ علم و حکمت والے، دانائی والے اور سلیقے والے، سنجیدگی والے، یعنی ان کے اندر بہت ساری خوبیاں تھیں جو اہل عرب میں نمایاں ان کے اندر، اہل یمن کے اندر وہ خوبیاں پائی جاتی تھیں۔ جب بھی مکہ والے جب کسی مسئلے میں کسی کا مشورہ لیا کرتے تھے تو وہ اہل یمن کا مشورہ لیا کرتے تھے، یعنی وہ لوگ جو ہے علم و حکمت کے لحاظ سے، مقام علمی، تجربے اور دیگر معاملات ظاہریہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کا بہت عرب قوم کے اندر ایک الگ اونچا نمایاں مقام تھا۔ اس خاص قوم کی طرف جب حاکم اور گورنر، قاضی بنا کر کے بھیجا جا رہا ہے تو اس کا معاملہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے یمن کی طرف بھیج رہے ہیں جبکہ میں ابھی کم عمر ہوں، نوجوان ہوں، اور وہاں پر بڑی عمر والے ہیں، بڑی عمر والے ہیں، یعنی عمر کا تجربہ بہت ہے لوگوں کو، 50 سال، 60 سال کے لوگ ہوں گے، ایک کم عمر نوجوان 30 سال کا جا کر کے ان پر حاکم، حکومت یعنی فیصلہ کرے گا، کیا وہ لوگ قبول کر لیں گے؟ کیا اس چیز کو وہ لوگ مان لیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ فیصلہ کرنے میں مجھ سے کچھ لغزش ہو جائے، بھول چوک ہو جائے اور اس چیز کو پسند نہ کیا جائے اور معاملات کچھ بگڑ جائیں۔ یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے طور پر عاجزانہ انتخاب مصطفیٰ پر راضی نہ ہو کر کے ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنے دل میں جو ان کے پریشانیاں تھیں، جو سوچیں ان کو لاحق تھی، ان تمام افکار کو بارگاہ رسالت کے سامنے انہوں نے کھول کر کے پیش فرما دیا، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ وہ ہستی ہے جہاں سے ہر پریشانی کا حل مل جایا کرتا ہے، ہر پریشانی و مصیبت کا حل ملتا ہے اور ہر نادان کو علم و حکمت و دانائی عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے جب عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ سیہدی قلبک ویثبت لسانک، اے علی پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے قلب مبارک کے ساتھ ہدایت کو فرما دے گا، تمہارے دل کو ہدایت کے ساتھ فرما دے گا اور تمہاری زبان کو حق بولنے پر ثابت فرما دے گا، یعنی تمہارا دل ہدایت سے آشنا ہوگا، کسی کے فیصلے کرنے میں تمہارے دل میں جو فیصلہ روشن ہوگا، تمہیں اس کے متعلق سے جو خیال آئے گا وہ تمہارے دل پر ہدایت کے ساتھ ہی بھیجا جائے گا، اور پھر فرماتے تمہاری زبان سے جو نکلے گا وہ ثابت یعنی حق ہی اللہ تعالیٰ جاری فرمائے گا۔ اب یہاں پر ایک دیکھیں کہ یہ جملے جو ہے صرف خاص اس وقت تک کے لیے نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت علی کے ساتھ خاص فرمانا ہے، یعنی ان کے قلب کی ہدایت کو خاص فرما دیا گیا اور ان کی زبان کی استقامت و ثابت قدمی کو، یعنی ان کی زبان کو سچائی پر، حق بولنے پر ثابت رہنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان سے ظاہر فرما دیا کہ علی تمہیں وہاں بھیجا جا رہا ہے تو زبان کی حقانیت اور دل کی صداقت ہدایت کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے۔ ایسے ہی 4 لوگوں میں انتخاب کر لیا، بھیج دیا نہیں، بلکہ تمہیں پہلے تیار کیا جا رہا ہے، تمہیں نکھارا جا رہا ہے۔ اور کیسے نکھارا جا رہا ہے؟ جب سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی، حضرت مولا علی کی شان کیسے انہوں نے اپنے اندر نکھار پایا؟ جب وہ پیدا ہوئے تو آنکھ بھی نہیں کھول رہے تھے، جب وہ پیدا ہوئے تو آنکھ بھی نہیں کھول رہے تھے، آنکھ بھی انہوں نے کھولا تو آغوش مصطفیٰ میں انہوں نے آنکھ کھولا۔ تاریخ و سیرت کی روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت مولا علی پیدا ہو چکے جوف کعبہ شریف میں تو حضرت علی آنکھ نہیں کھول رہے تھے۔ جب حضرت محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ان کے چچا زاد بھائی تشریف لا چکے ہیں تو آپ تشریف لے جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے گود میں لیتے ہیں تو مولا علی اپنی آنکھوں کو کھول دیتے ہیں، اور سب سے پہلے جن نگاہوں نے دیکھا ہے تو مصطفیٰ پیارے کے چہرے کو اس نگاہ نے دیکھا، اور جس نگاہ کی پہلی جو بینائی ہے، جو پہلا دیکھنا ہے، دنیا میں سب سے پہلے جس چیز کو بچہ پیدا ہونے کے بعد دیکھتا ہے تو نہ جانے کیسے کیسے اس کی نگاہیں کھلتی ہیں، کون سا منظر اس کی نگاہ میں آتا ہے پتہ نہیں ہے، مگر حضرت علی کی شان یہ ہے کہ ان کے نگاہوں میں جو منظر کو سمایا گیا، ان کے نگاہوں میں دیکھنے کی حالت کو جو لایا گیا وہ چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا ہے۔
اور ظاہر سی بات ہے اس چہرے کے دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ رحمت اور برکت عطا فرماتا ہے، تو پیدا ہوتے ہی جنہوں نے اس چہرے کو دیکھ کر کے آنکھوں کو کھولا ہے، نور بخشا ہے، سکون بخشا ہے، پھر ان کی شان کیا ہوگی، اور پھر ان کی زبان مبارک کا حال کیا ہوگا۔ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے کچھ نہیں پیا تھا، نہ آنکھ کھولی تھی، نہ دودھ پیا تھا، رسول اللہ نے انہیں اپنے گود میں لیا اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں عطا فرمائی۔ تو رسول اللہ کی زبان مبارک کو انہوں نے چوسا تھا، تو ظاہر سی بات ہے آنکھوں کے ذریعے ہی انسان کسی چیز کو دل میں اتار لیتا ہے۔ کوئی چیز دل میں اتر جاتی ہے تو انسانی فطرت کے تقاضے کے تحت یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں سے اس چیز کو دیکھا جاتا ہے، پھر اس کی چاہت و محبت کو دل میں بسایا جاتا ہے۔ فطرت کا تقاضا ہوتا ہے جو دنیاوی چیزیں ہیں تو اسے انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے اور پھر اسے اپنے دل میں اسے بسا لیتا ہے۔ کسی کی محبت دل میں بستی ہے تو آنکھوں سے دیکھا گیا تو پھر اس کی محبت آ جاتی ہے۔ اچھے منظر ہمیں ہمارے دلوں میں اس کی محبت آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں تو اس کا اثر دل میں ہوتا ہے، اور پھر اثر کیسا دل میں ہوا؟ رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کا اثر ان کے دل پر ایسے ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بشارت انہیں مل رہی ہے، ان اللہ سیہدی قلبک، اے علی تمہارے دل کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت والا بنا دے گا، تمہارے دل کو ہدایت والا اللہ تعالی بنا دے گا۔ اور یہ ہدایت والا ایسا ہے کہ اس دل کی ہدایت کا روز اول ہی سے اللہ نے انتظام فرما دیا، روز اول ہی سے انتظام ہے۔ کل کائنات کی ہدایت کا اصل منبع اللہ کے رسول کی ذات مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی ذات مبارک ہے، اسی سے ہدایت ملنی ہے۔ تو جب اس کی ہدایت ملنی ہے اسی بارگاہ سے، تو پہلی چاشنی لذت دیدار جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ چہرے مصطفیٰ کو نے دکھا دیا ہے، اور وہ چاشنی وہ لذت ایسی ہے کہ اب دنیا کی کوئی چیز، کوئی منظر، کوئی خوبصورت سے خوبصورت، کوئی اچھے سے اچھا، کوئی پیارے سے پیارا، کوئی چیز، کوئی شے انہیں اپنی طرف راغب ہی نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ سب سے پہلا جنہوں نے دیکھا رسول اللہ کے چہرے کو، جو اللہ کے محبوب کو انہوں نے دیکھ لیا ہے۔ اللہ نے کائنات میں سب سے عظیم ترین شخصیت جس کو بنا کر کے بھیجا، سب سے افضل و اعلیٰ جسے بنا کر کے اللہ نے بھیجا، اس ذات کے چہرے مبارکہ کو انہوں نے دیکھ لیا۔ ہدایت دینے والا، ہدایت پر بلانے والا، ہدایت سکھانے والا، ہدایت کو جس پر اصل بنا کر کے اللہ نازل فرمایا، یعنی جن پر ہدایت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دیا، یعنی اپنی کتاب قرآن مجید کو جن پر اتار دیا، اس ذات کے چہرے مبارکہ کی زیارت سے انہوں نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور اس کی لذت سے اپنے دل میں ہدایت کی ٹھنڈک کو پایا، اور زبان میں اس لعاب مصطفیٰ کی چاشنی کا اثر پایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا، بچپن سے پرورش کا یہ طریقہ ہمیں ملتا ہے کہ بچپن سے جنہوں نے پرورش پائی ہے تو مصطفیٰ کے گود میں پرورش پائی، اور انہیں لائق بنایا گیا ہے، انہیں فائق بنایا گیا ہے، تبھی تو انتخاب مصطفیٰ اس ہستی پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منتخب فرمایا، ان کا انتخاب فرمایا، اور انتخاب فرمانے کے بعد میں جب بھیجا جانے لگا تو حضرت علی عاجزانہ عرض کرتے، یا رسول اللہ میں تو کم سن ہوں، کم عمر ہوں، وہاں بہت بڑے بڑے لوگ ہوں گے، عمر والے ہوں گے، بڑے بڑے قبیلے ہیں، ان کے درمیان میں کیا فیصلہ کر سکوں گا؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی معاملہ ہو جائے اور مجھے تکلیف ہو جائے، یا کچھ معاملہ ایسا ہو جائے جو آپ کے مزاج کے خلاف ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گارنٹی عطا فرما دی، اے علی تمہیں جہاں بھیجا جا رہا ہے اس جگہ کے لائق بنا کر کے ہی بھیجا جا رہا ہے، ایسے ہی نہیں بھیجا جا رہا ہے، بلکہ تمہاری ہدایت اور ثبات کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گارنٹی دے کر کے بھیجا جا رہا ہے۔ علی تمہارا دل ہدایت پر ہی ہوگا، تمہاری زبان سے حق ہی جاری کیا جائے گا، باطل کبھی تمہاری زبان سے جاری نہیں ہوگا، باطل کبھی تمہارے دل کے قریب نہیں آئے گا، ہدایت اور حق ہی تمہارے ساتھ ہوگا، اور اس کو تمہارے ساتھ کر کے بھیجا جا رہا ہے۔ اب پھر حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ تاریخ تھی اور پھر میری زندگی کے دن ہیں کہ جب سے رسول اللہ نے یہ نعمت لازوال سے مجھے مالا مال فرمایا، وہ تاریخ ہے اور آج کے تاریخ ہے، کبھی میں نے جب بھی کسی کا فیصلہ کیا تو کوئی شک و شبہ ہی میرے دل میں نہیں آیا، اللہ نے میرے دل پر ہدایت کو جاری فرمایا اور میری زبان پر حق کو جاری فرمایا، سچے اور حقیقی فیصلے ہی مجھ سے جاری ہوتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
بارگاہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں یہ نعمت عظمیٰ ملی۔ امام حاکم فرماتے ہیں کہ حدیث شیخین یعنی حضرت امام بخاری امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شرط پر صحیح حدیث ہے، یہ حدیث ان کی شرط پر صحیح حدیث ہے، اور امام ذہبی بھی رضی اللہ تعالیٰ ان کی موافقت کرتے۔ امام ذہبی ہر حدیث پر امام حاکم کی موافقت نہیں کرتے ہیں، بلکہ کثیر حدیثوں میں آپ نے نقد و جرح بھی کی ہے، اور جہاں جہاں آپ نے ان کے اس قول کو اپنی بھی تحقیق میں اسی طریقے سے پایا تو آپ نے بھی اس کی موافقت کر دی ہے، امام ذہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے۔ اور دوسرے علماء حدیث کے نزدیک یہ حدیث ایسی ہے کہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، مگر حدیث مضمون کے لحاظ سے صحیح ہے کہ یہ دوسری احادیث بھی اس کی تائید کرتے ہیں، مگر امام حاکم کی تحقیق کے نزدیک یہ حدیث شیخین کی شرط پر صحیح حدیث ہے۔ منصب قضاء ایک ایسا منصب ہوتا ہے کہ جس کے لیے انسان کے اندر چند خوبیوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، فیصلہ کرنے کے لیے اسے ان عظیم خوبیوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے کہ جس کے بغیر انسان کسی قوم میں فیصلہ ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس کے لیے کیا ہوتی ہے، تجربہ بھی ایک ضروری چیز ہوتی ہے کہ ایک عمر کا تجربہ ہوتا ہے۔ جب دو لوگ آپس میں الجھ جاتے ہیں تو ان دو لوگوں میں سے ایک کبھی جھوٹ بولنے والا بھی ہوتا ہے، کبھی مکر کرنے والا بھی ہوتا ہے، کبھی دھوکہ دینے والا بھی ہوتا ہے، کوئی حقیقت میں مظلوم بھی ہوتا ہے، کوئی ظالم ہو کر کے مظلوم بنا بیٹھا ہوتا ہے، طرح طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ ان تمام معاملات کو فوراً بھانپ جانا، سمجھ جانا، جان جانا اور ان کے درمیان صحیح فیصلہ کرنا ایک عظیم ذہانت و فطانت کا ایک مقام ہوتا ہے۔ یہ تو ایک الگ چیز ہے، مگر اس کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے کیسی کیسی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے کیا چیز ہونی چاہیے، اس کے لیے ایمان، اور ایمان کے ساتھ ساتھ علم ہونا ضروری ہے، تقوی ہونا ضروری ہے، عقل ہونا ضروری ہے، اور علوم کا یعنی قرآن و سنت کا مکمل علم ہونا اس کو ضروری ہے، تاکہ قرآن و سنت ہی کے مطابق تو وہ فیصلہ کرے گا، اور اگر قرآن و سنت کے مطابق اس کے پاس علم ہی نہیں ہے تو وہ کیا فیصلہ کرے گا۔ وہاں پر دنیا کا حاکم بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ شریعت کا قاضی بنا کر کے بھیجا گیا، شرعی احکام کو نافذ کرنے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اور ان معاملات میں جو ان کے درمیان میں آپس میں کوئی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اس کا حل شرع کی روشنی میں کرنے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کتاب و سنت کا، قرآن و سنت کا انہیں علم ہونا ضروری ہے، اور علم بھی ایسا ہو کہ کمال علم ہونا ضروری ہے، چھوٹا موٹا علم والا معاملہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ کمال علم ہونا ضروری ہے، اور بغیر علم میں کمال کے اس چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور ایک چھوٹی سی چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، فرمایا اللہ امانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم جو اہل ہیں، جو جس چیز کے اہل ہیں، جو ان کے اہل ہیں انہی تک کی امانتیں پہنچاؤ۔ اور اس بات سے ہمیں یہ بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت مولا علی نااہل نہیں تھے، اہل تھے، تبھی مصطفیٰ نے انہیں اس مقام کے لیے قبول فرمایا، اس منصب کے لیے قبول فرمایا۔ جب وہ اہل تھے، جب ان کے دل پر، ان کی تربیت پر علم و حکمت کی روشنیوں کو کھول دیا گیا تھا، تو پھر یہ معاملہ کیا ہوا، ان اللہ سیہدی قلبک ویثبت لسانک، اے اللہ یعنی اے علی تم گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو ہدایت عطا فرما دے گا، تمہاری زبان کو ثابت فرما دے گا، یعنی حق بولنے پر، حق جاری کرنے پر ثابت فرما دے گا۔ معاملہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو سمجھنا پڑے گا کہ جو قضاء کے لیے ضروری ہوتا ہے، جس طریقے سے ایک کتاب ادب القضاء لکھا گیا ہے، تو اس کے متعلق امام شافعی کے قول کو، ابو علی علیہ رحمہ کی کتاب ادب القضاء، امام شافعی کے قول کو نقل کیا گیا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ گزرے ہوئے فقہاء اکرام میں سے کسی کا اس مسئلے میں اختلاف ہو کہ مسلمانوں کا قاضی بننے کا زیادہ حقدار وہ ہے، یعنی قاضی بننے کا حقدار کون شخص ہوتا ہے، حقدار ہونے کے جو شرائط ہے اس میں کسی کا اختلاف ہے، میں نے ایسا نہیں جانا۔ امام شافعی فرماتے میرے علم میں ایسا نہیں ہے کہ کسی نے ان شرائط پر اختلاف کر لیا، یعنی اس میں سے یہ نہ بھی ہو تو وہ قاضی بن سکتا ہے، یہ کمی ہو تب بھی وہ قاضی بن سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، اختلاف نہیں ہوا ہے، یعنی وہ
طے شدہ اصول کون سے ہیں جس پر امت کے بڑے بڑے علماء حکماء نے اس اتفاق فرمایا ہے، مجتہدین نے اتفاق فرمایا، وہ کیا ہیں؟ وہ فرماتے ہیں قاضی بننے کا حقدار وہ ہے جس کی فضیلت صدق و سچائی اور علم و تقوی نمایاں ہو، یعنی جس کے اندر خوبیاں ہو، جن کے اندر پاکیزگیاں ہو، سچا انسان ہو، جھوٹا نہیں ہو، سچا انسان ہو، اور علم اور تقوی میں اس کی خوبی نمایاں شخصیت خصوصیات ہوں، اور پھر یہ کہ وہ قرآن کریم کا عارف ہو، یعنی عالم ہو، قرآن کریم کے احکام کا جاننے والا ہو، ناسخ و منسوخ کا جاننے والا ہو، اور دیگر تمام چیزوں کا جاننے والا ہو، اور اس کے احکام اکثر کے احکام کا عالم ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے آگاہ ہو، اور اسے اکثر سنتیں یاد ہو، اور اسی طرح وہ مسائل میں علماء کے اتفاق اور اختلاف کا اور فقہاء و تابعین کے اقوال کا بھی عالم ہو، صحیح اور سقیم کے مابین تمیز کر سکتا ہو، پیش آمدہ مسائل کا حل قرآن کریم سے تلاش کرنے میں مہارت رکھتا ہو، قرآن کریم میں نہ پائے تو سنت سے حل نکال سکتا ہو، ورنہ جس پر صحابہ کرام کا اتفاق ہو اس کے مطابق عمل کرے۔ پھر اگر صحابہ کرام کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو اس پہلو کو لے جو قرآن و سنت اور اکابر صحابہ کرام کے فتویٰ کے زیادہ مشابہ یعنی زیادہ قریب ہو۔ ابن حبیب کہتے ہیں پس اگر اس کے پاس کسی چیز کا علم نہیں ہوگا تو عقل اور تقوی، پس اگر اس کے پاس کسی چیز کا علم نہیں ہوگا تو تقوی اور عقل اسے حمایت والی مددگار بن جائے گی، اسے برے راستے سے اور برے فیصلے سے بچا لے گی، وہ اس کے طلب و جستجو کرے گا، اور طلب و جستجو پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر راز و اسرار کو کشادہ فرما دے گا۔ یہ ابن حبیب کا ایک قول ہے، مگر جو شرائط یہاں پر امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے ہیں، وہ شرائط میں اگر دیکھا جائے تو صحابہ کرام، فقہاء اور تابعین کے اقوال کا بھی جاننے والا ہو۔ یہ بعد والوں کے لیے اضافی شرطیں ہیں، زائد شرطیں ہیں، یعنی زائد چیزیں ان پر ضروری ہیں کہ چونکہ وہ انہوں نے زمانے مصطفیٰ کو نہیں پایا اور صحابہ کی جماعت سے ان کا شمار نہیں ہے، اور بارگاہ مصطفیٰ سے، درسگاہ مصطفیٰ سے انہوں نے اپنے علم کے پیاس کو نہیں بجھایا ہے، یعنی سیدھے جہاں وحی کا نزول ہوا وہاں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی و مطالب کو سیکھ لیا ہے، اس کی تشریح اور اس کی توضیح کو انہوں نے جان لیا ہے، یہ سارے معاملات انہیں حاصل ہیں، تو وہ جماعت صحابہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے بعد والوں کے لیے، صحابہ کے بعد کی جماعت کے لیے جو قاضی ہوں گے ان کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام کے اقوال اور ان کے فتاوی سے بھی واقفیت رکھتا ہو، ورنہ وہ اپنے طور پر اس کے اندر غلطی کر سکتا ہے۔ بہرحال یہاں پر تو خود حضرت مولا علی صحابی رسول ہیں، اور پھر خلفائے راشدین کی ایک عظیم شخصیت ہیں، اور پھر علم کی ایسی نعمت انہیں عطا ہوئی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں تو علی اس کے باب ہیں۔ یہاں پر ہم اگر دیکھیں تو کچھ چیزوں کے یہاں پر حضرت علی کے حق میں صحابہ کرام کے اقوال اور تابعین اور فقہاء مجتہدین کے اقوال سے آگاہی ہونا ضروری نہیں، کہ کیونکہ وہ خود اس منصب پر ہیں کہ جن کے قول کو بطور سند لیا جاتا ہے، جن کے اقوال و فتاوی کو اور جن کے فیصلوں کو بطور سند لیا جاتا ہے، اس منصب پر وہ حاصل، اس منصب پر ہیں۔ جو یہ تو وہ شرائط ہیں جو علماء اکرام نے جمع فرما دیے ہیں، مگر جب اگر دیکھا جائے تو اقوال صحابہ اور تابعین کو نکال دیا جائے تو چونکہ حضرت علی کے لیے وہ ضروری نہیں ہے، صحابہ اور تابعین کے اقوال کا علم ہونا انہیں ضروری نہیں، کیونکہ وہ خود صحابی ہے، اور ان کا بھی قول جو ہے دوسرے صحابہ کی طرح سند ہوتا ہے بعد والوں کے لیے، تو خود وہ سند کی حیثیت رکھنے والے ہیں، وہ ایک سند ہے، خود ہی ایک سند ہے، خود ہی ایک علم کی پہچان و علامت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے۔ اب ضروری چیز کیا ہوتی ہے؟ کتاب و سنت اور عقل و تقوی، کتاب و سنت کا علم ہونا اور عقل اور تقوی ہونا، ہوش مند ہونا، عقل ہونا، بے وقوف نہیں ہونا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو ایسی ہے کہ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کسی بھی مشکل مسئلے میں آ جاتا تو لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ ایسا مشکل مسئلہ ہے کہ حضرت علی ہی اس کو حل کر سکتے ہیں، حضرت علی ہی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی عرفہ و اعلیٰ اور بلند و بالا بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان سے جو نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ سدد لسانہ کا فرمایا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ علی کے دل کو ہدایت سے مالا مال فرما اور اس کی زبان کو محفوظ فرما دے، اس
اس کی زبان کو محفوظ فرما دے، یعنی باطل کو جاری نہ فرما، حق کو اس کی زبان سے جاری فرما۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائے کریمہ ہے۔ دعائے ہدایت کا معنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جبکہ حضرت علی اگر اہل نہ ہوتے تو پھر انتخاب ہی نہیں کیا جاتا، وہ اہل تھے۔ اور ان کی اہلیت کیسی ہے؟ 7 یا 8 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول فرمایا۔ اس سے پہلے بھی رسول اللہ کے بارگاہ میں ہی پرورش انہوں نے پائی، اور اس کے بعد کی پوری زندگی جو رسول اللہ کی بقید حیات ظاہری رہی، حیات ظاہری میں جتنا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، کل کا کل عرصہ حضرت مولا علی نے رسول اللہ کی صحبت میں گزارا اور آپ سے اکتساب علم فرمایا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس وقت پر حضرت مولا علی کی عمر 32 سال کی عمر تھی، یعنی 32 سال کی عمر تھی۔ اور جس وقت پر یمن بھیجا جا رہا ہے 30 سال کی عمر ہے یار، اس میں سے 7 سال نکال دیتے ہیں بچپن کے، تو اس کے بعد سے جو نزول وحی ہے تو 8 سال یا 7 سال کی عمر میں اسلام قبول فرما لیا، تو دیکھا جائے تو اب 23 سال کا مکمل عرصہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے لیے ہدایت اور علم کے سر چشموں کو اس قدر جاری فرما لیا، اس قدر جاری فرما لیا کہ اس قدر کم سنی کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جاری ہوا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ نعمت مل جانا اور ہے۔ اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر کسی چیز کو پیش کرنے کے لیے آدمی کے اندر جھجک ضرور ہوتی ہے۔ کبھی وہ جانتا ضرور ہے کہ بھئی یہ مسئلہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، فیصلہ سب جانتا ہے، مگر پریکٹیکلی طور پر سامنے پیش کرنے کے لیے انہیں جھجک ہوتی ہے، اور اس جھجک کی وجہ سے بسا اوقات آدمی جھجکتا ہوا کچھ غفلت کی وجہ سے، کبھی جھجک کی وجہ سے کوئی ایسی چیز اس سے ہو جاتی ہے جو خلاف ہو جاتی ہے، یعنی غلط ہو جاتی ہے۔ تو ایسی چیز سے بھی حفاظت کر لیا جانا، اور ایسی کسی حالت سے جس کے اندر آدمی کو جھجک آ جائے، اور جھجک و تردد و پریشانی میں لوگوں کے چیخ و پکار کے درمیان پریشان ہو کر کے کچھ اپنے فیصلے کے اندر جلد بازی سے یا بغیر تأمل و تدبر و تفکر کے جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ صادر ہو جائے تو کیسے ہے؟ تو اس چیز کی بھی حفاظت اللہ کے رسول کے بارگاہ سے ہو گئی کہ علی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کو ہدایت پر قائم فرما دیا ہے۔ اب جو دل ہدایت پر قائم ہو جاتا ہے، زمین و آسمان میں ہزاروں زلزلے آ جاتے ہیں تب بھی کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اور جس زبان کو سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ خاص کر دیا جاتا ہے، اس پر ثابت کر دیا جاتا ہے، جان رہے یا نہ رہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، حق بات ہی کو جاری کیا جاتا ہے، حق بات ہی بولی اور بتائی جاتی ہے۔ اور یہاں پر ایک راز وہ بھی ایک روایت میں آتا ہے، جو ابھی روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو حضرت مولا علی کے سینے مبارکہ پر رکھا۔ جو اسناد ان حدیثوں میں ذکر کی گئی ہیں، ان حدیثوں میں جو زیادہ قوی سند، اور بھی زیادہ اس پہلی سند سے زیادہ جو قوی سند ہے، ان میں یہ چیز کا ذکر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو حضرت علی کے سینے پر رکھا، اور یہ وہ منزل ہے جہاں سے علم لدنی کے دریاؤں کو بہایا گیا، ایک علم کو سینے میں بسا دیا گیا، اتار دیا گیا، اور ایسا اتارا گیا کہ جس کا کوئی جواب ہی نہیں ملتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جسے مقام قطب الولایت کہا جاتا ہے، ولایت کے عظیم مقام و مرتبے پر سرفراز فرمایا گیا، اور بعد کے تمام ولیوں کے لیے سر چشمہ ہدایت قلب مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا گیا ہے۔ ہدایت کا سر چشمہ اسی قلب اطہر کو بنا دیا گیا ہے۔ اسی قلب اطہر سے تمام اولیاء روئے زمین کہ تمام اولیاء کرام اسی قلب اطہر سے ہدایت پاتے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد قلب مرتضیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس قدر حکمت و ہدایت کا گنجینہ اور منبع بنا دیا کہ تمام اولیاء اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ آگے میں ذکر کروں گا حضرت امام جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال، اور حضرت محقق شاہ عبد الحق محقق محدث دہلوی علیہ رحمۃ و رضوان کے اقوال مبارکہ۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جو مخالف جسے ہم جانتے ہیں، جو احکام شرع میں ہمارے معاملات میں جو اہل سنت کا مخالف جسے ہم جانتے ہیں، دہلوی اسماعیل دہلوی ایک نام کا شخص گزرا ہے، جس کی بڑی بڑی
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں بے ادبیاں ہیں، بارگاہ رب العزت میں بڑی بڑی بے ادبیاں اس نے کی ہیں، اس بے ادبیوں کے سبب سے احکام شرع سخت اس پر آئے ہیں، احکام شرع میں کفر فقہی اس پر لازم آتا ہے۔ اتنا تمام ہونے کے باوجود بھی اس نے بھی اپنی کتاب جو صراط مستقیم ہے اس میں اس چیز کو اعتراف کے طور پر ذکر کر دیا ہے کہ قطبیت اور ابدالیت اور غوثیت کے جتنے بھی مرحلے ہیں، جتنے بھی منزلیں ہیں، وہ طے ہوں گی تو وہ حضرت مولا علی کے واسطے کے بغیر طے ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ وہ واسطہ ضروری ہے، اسی واسطے سے سب پر وہ فیض جاری کیا جائے گا، اسی واسطے سے سب پر اس کا دریا بہایا جائے گا، علم و حکمت و ولایت کے دروازوں کو کشادہ کیا جائے گا۔ اب یہاں پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعائے ہدایت کا کیا معنی ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں تو علماء اکرام ہدایت کے کئی مدارج بیان کرتے ہیں، یعنی درجے اس کے بیان فرماتے ہیں، مدارج بیان فرماتے ہیں۔ یہاں مولا علی کے لیے جس ہدایت و ثبات یعنی استقامت کی دعا فرمائی گئی ہے، اس سے ایسی کامل ہدایت مراد ہے جو ہدایت کے تمام مدارج کو شامل ہو۔ ہدایت کا کوئی بھی مرحلہ اس سے خالی نہیں ہوگا، اور استقامت کا کوئی بھی مرحلہ اس سے خالی نہیں ہوگا، ہر استقامت کو اس کو شامل ہے، اور ہر ہدایت کا جو درجہ ہے اس درجے کو وہ شامل ہے۔ اور اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ جس شخص کے دل اور زبان کو ایسی کامل ہدایت اور استقامت حاصل ہو، اس کا رنج و غم اور مصیبت اور راحت و مصیبت، جنگ و امن، قرضے کے ہر حال میں حق پر قائم رہنا اور باطل سے دور رہنا لازم ہو جاتا ہے۔ یعنی چاہے رنج ہو، چاہے غم، چاہے مصیبت ہو، چاہے پریشانی، چاہے جنگ کا ماحول ہو، چاہے امن کا ماحول ہو، ہر حال میں ہدایت اور اس پر استقامت کے ساتھ رہنا ان کے ساتھ لازم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہدایت و استقامت کا ہر درجہ وہاں پر لازم آ جاتا ہے۔ اب اسی طریقے سے اس کی حقیقت کی شہادت ہمیں ایسے ملتی ہے، یعنی یہ کیسے ہے؟ بول دینا ایسے ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک دلیل اور سند کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ ایسے ہی دعویٰ کر لیا گیا، جو بغیر دلیل کے دعویٰ کر لیا گیا، جو بغیر دلیل کے بات کہہ دی گئی، تو اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہوتا ہے، دلیل اس کے لیے ضروری ہے۔ ہم حضرت مولا علی کے حق میں یہ دعویٰ رکھ رہے ہیں کہ مدارج ہدایت اور استقامت تمام کو یہ دعا شامل ہے، اور یہ حضرت علی کے لیے لازم ہے کہ تمام مدارج ہدایت انہیں عطا کیے گئے، تمام مدارج استقامت جو ثبات ہیں وہ عطا کیے گئے ہیں۔ تو اس کا لازم حصہ یہی بنتا ہے کہ لازم اس کا حاصل یہی بنتا ہے کہ کیسا ہی مرحلہ کیوں نہ ہو، کیسا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو، حق پر، ہدایت پر حضرت علی قائم رہنے والے ہیں۔ کسی خاص مسئلے میں، کسی خاص مرحلے میں، کسی خاص اجتہاد میں حضرت علی حق پر ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہدایت اور استقامت کا یہ مطلب ہے کہ ہر اجتہاد و استقامت جو حضرت علی سے ہوگا وہ حق پر ہی ہوگا، یہ ہمارا دعویٰ ہے، اور اس دعوے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہمارے لیے دلیل ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، مسند ابو اعلیٰ میں بھی حدیث مبارک روایت کی گئی ہے، اور دور مجموع الزوائد میں بھی حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا ہے، وغیرہ جگہوں پر بھی حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ الحق معاذا، الحق معاذا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ مصطفیٰ میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، حضرت علی کا وہاں سے گزر ہو رہا ہے، حضرت علی وہاں سے گزرتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں، وہاں اس مجلس سے دور سے گزر رہے ہیں، اور رسول اللہ کی نظر انتخاب ان پر پڑ رہی ہے، نظر حمایت ان پر ہو رہی ہے، توجہ کاملہ ان پر ہو رہی ہے، اور اس توجہ کاملہ سے، نور سے آپ جان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام کتنا ان پر ہو رہا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں الحق معاذا، یعنی حق اللہ نے اس کے ساتھ فرما دیا ہے، حق اللہ نے اس کے ساتھ فرما دیا ہے، یعنی حضرت مولا جہاں ہوں گے حق انہی کے ساتھ اللہ نے فرمایا ہے، حق ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی خاص مرحلے میں، کسی خاص مقام پر، کسی خاص جگہ کے لیے حق کو، ثبات قدمی کو، استقامت کو ان کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ ان کے ساتھ مطلق جاری رکھا گیا ہے۔ مدارج ہدایت کو، مدارج استقامت کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے، جس حال میں بھی ہوں گے وہ مدارج ان کے ساتھ لازم رہیں گے، وہ ان کے ساتھ جدا نہیں ہوں گے، چونکہ وہ حفاظت اللہ کے رسول کے زبان سے عطا ہوئی ہے، وہ نعمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے انہیں عطا کیا گیا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا، ہم کہہ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے۔
الحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ بعض معاملات اجتہادیہ میں حضرت علی کے ساتھ بعض صحابہ کا اختلاف ہو گیا تو اس معاملات اجتہادیہ میں حق علی کے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حق معاملہ اجتہادی ہو یا قضا ہو یا جو بھی معاملہ ہو، جس حال میں بھی ہو، علی کے ساتھ حق اللہ کے رسول نے فرما دیا۔ کسی خاص مرحلے کے لیے خاص حق کو خاص نہیں کیا گیا، بلکہ حق ہر حال میں حضرت علی کے ساتھ خاص کر دیا گیا، اس لیے کہ الحق مع علی، حق کو حضرت علی کے ساتھ خاص کر دیا گیا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی عادت ہو گئی لوگوں کی، حضرت علی کے فضائل و کمالات سے لوگوں کو جو ہے چڑھنے کی عادت ہے، حسد ہو جاتا ہے لوگوں کو، جب بھی حضرت علی کے کمالات کو بیان کیا جاتا ہے لوگ اس سے ایک دوسرا منفی پہلو ہی نکالنا چاہتے، اس سے کسی دوسری عظیم شخصیت کی تنقیص کا ہی اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی وہ معاملات ہی اس سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، یہ ان کے وہ خاص فضائل ہیں جو اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ خاص فرما دیا ہے۔ جب ان کے خصائص کا ذکر ہو رہا ہے تو اس سے منفی پہلو کیسے نکل سکتا ہے؟ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، حضرت معاذ ابن جبل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعلم الحلال والحرام، معاذ ابن جبل فرمایا کہ معاذ ابن جبل کے متعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلال و حرام کے زیادہ اعلمہم بالحلال والحرام، معاذ ابن جبل فرماتے ہیں حلال و حرام کا زیادہ علم رکھنے والے جو سب سے بڑے عالم ہیں وہ حضرت معاذ ابن جبل ہیں۔ جب حضرت معاذ ابن جبل کے لیے خصوصیت ہے تو اس میں دوسرا منفی پہلو کیوں نہیں آتا ہے؟ کیا خلفائے راشدین کا اعلم بالحلال والحرام نہ ہونا اس سے لازم آئے گا؟ کیا خلفائے راشدین اس مقام و منصب سے بری ہونا لازم آئے گا کہ حضرت معاذ ابن جبل کو یہ خصوصیت ہے دوسروں کو یہ خصوصیت سے نفی ثابت آئے گی؟ یہ نہیں ہے، یہ ان کے لیے خصوصی انتخاب ہے، خصوصی ان کے ایک میدان علمی کے اندر ان کی جولانیت کا اظہار کیا جا رہا ہے، ان کا اس علم کے اندر، اس میدان کے اندر عبقریت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے یہ لازم ہرگز نہیں آئے گا کہ بھئی حضرت ابوبکر صدیق بھی قرآن کے حلال و حرام کے عالم نہیں تھے، معاذ اللہ، ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے۔ جب دیگر اصحاب کے حق میں کوئی چیز اختصاص کے ساتھ بیان ہوتی ہے تو وہاں منفی پہلو نہیں لایا جاتا ہے، مگر جہاں حضرت علی کا بیان آتا ہے وہاں منفی پہلو لا کر کے بیان مولا کر روکنا لازم کر دیا جاتا ہے۔ بولتے نہیں، یہ سب چیزوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے ضرورت نہیں ہوگی کہ تمہارے لیے ایمان کا کیا معاملہ ہے خدا جانے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہمیں ضرورت ہے ہماری ایمان کا پہچان پیمانہ اللہ نے علی کی محبت کو مقرر کرنا، اور جو علی سے محبت کرے گا وہی مومن ہوگا، جو علی سے بغض کرے گا وہ منافق ضرور ہوگا۔ ہمیں تو مولا کی محبت سے ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے سرشار فرما دیا ہے، ہمارے زبانیں تو کیا ہے، ہمارے جسم کے ہزاروں ٹکڑے کر دیے جائیں گے، جسم سے بہنے والا ہر قطرہ علی علی کا گن گاتا نظر آئے گا۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے، حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحم اللہ علی اللہم ادر الحق معه حیث دار، فرماتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ام المؤمنین حضرت ام سلمہ ہے جو سب سے طویل زندگی ازواج نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جو سب سے زیادہ عمر پائے، جو زیادہ زمانہ جنہوں نے دیکھا، یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ علی اللہم ادر الحق معه حیث دار، فرمایا اے اللہ علی پر رحمت کو نازل فرما، اے اللہ علی پر رحمت کو نازل فرما اور حق کو علی کے ساتھ کر دے، جہاں علی ہو حق کو وہاں فرما دے۔ اب یہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ کسی خاص اجتہادی مسئلے میں حضرت علی کا حق پر ہونا، دوسرے مسائل میں حق سے دور ہونا، معاذ اللہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ حضرت علی کبھی حق سے دور ہو ہی نہیں سکتے۔ رہے مسئلہ اجتہادیہ تو اس میں اپنے اجتہاد سے کوئی ہستی، کوئی شخصیت اگر اس میں چوک کر بھی جاتی ہے، لغزش ہو بھی جاتی ہے تو اس پر بھی انہیں ثواب عطا ہوتا ہے، اس پر بھی انہیں انعام و اکرام ہوتا ہے، یہ طے شدہ معاملات ہیں۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر اجتہادی معاملے پر، ہر معاملے میں حق کو کسی شخصیت کے ساتھ خاص کر دیا جائے۔ ایسا معاملہ تو حضرت مولا علی کے ساتھ خاص فرما دیا گیا ہے کہ حق ان کے ساتھ ہوگا، جدھر وہ ہوں گے حق ادھر ہوگا۔
ان کے ذہن و فکر کو، زبان و قلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرما لیا ہے، ایسا محفوظ فرما لیا ہے کہ حق کو ہی جاری فرماتا ہے، ہدایت ہی پر قائم فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث ملتی ہے، اور وہ حدیث جو ادر الحق مع حیث دار ہے، یہ حدیث صحاح ستہ کی حدیث کی عظیم کتابوں میں سے ترمذی شریف ہے، اس میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ جب بات آ جاتی ہے حضرت مولا کی تو بھئی کتابوں کو چھاننا شروع کیا جاتا ہے، بھئی کون سی کتاب میں ہے، اس کتاب میں ہے کہ اس کتاب میں ہے کہ صحاح ستہ کو ڈھونڈنا جاتا ہے۔ ایسے ہی معاملہ ہو جاتا ہے جب وہابیہ کا کوئی اعتراض اہل سنت پر آتا ہے، اہل سنت جواب دیتے ہیں تو بولتے نہیں ہم کو صرف بخاری شریف سے چاہیے اور دوسری کتابوں سے نہیں چاہیے، اور پھر کبھی کہتے ہیں نہیں ہمیں صحاح ستہ سے بتاؤ، دوسری حدیث کی کتابوں سے مت بتاؤ۔ یہی معاملہ ہو گیا یہاں پر ہٹ درمی، جب ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ کوئی قید حصے کو خاص کر نہیں کر لیں گے تو دلیلوں کے انبار لگا دیں گے، تو اس دلیلوں کو رد کرنے کا طریقہ کیا ہے، بولے نہیں اس میں صحیح ضعیف سقم سب ہے، کچھ ہے، ہمیں اس کا کوئی اعتبار نہیں، ہمیں وہ کتابوں سے بتاؤ جو صحیح ہونے کا جس پر اتفاق ہے۔ اس صحاح ستہ پر امت کا اتفاق ہے کہ صحاح ستہ کے اندر اکثر روایتیں جو احادیث صحیحہ ہی کی روایت کی گئی ہیں، کچھ احادیث حسن بھی ہیں، کچھ دوسری حدیث کے جو درجات ہیں اس کے لحاظ سے کچھ کیٹیگری وائز حدیثیں ہیں، مگر اس میں زیادہ تر احادیث صحیحہ ہی روایت کی گئی ہیں، جمع کی گئی ہیں۔ اور ان میں سے ایک کتاب ہے جامع ترمذی، جو ترمذی شریف جسے کہا جاتا ہے، بخاری شریف مسلم شریف کے بعد جو اعلیٰ درجے کی حدیث کی کتاب مانی جاتی ہے وہ ترمذی شریف کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ کوئی عالم اس وقت تک عالم نہیں ہوتا جب تک کہ کتاب کو نہ پڑھایا جائے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آج کل کے زمانے میں کیسے پڑھایا جا رہا ہے، کتنے ابواب پڑھاتے، کتنے صفحوں کو ایسے ہی پلٹا دیتے، خدا جانے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ پڑھنے کے لیے علماء کے لیے ان کتابوں کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے، تبھی جا کر کے ان کے سروں پر علم کی دستار باندھی جاتی ہے۔ کتنا پڑھتے ہیں وہ جانے، پڑھانے والے جانے، وہ امانت دار ہیں، کتنے امانت کو انہوں نے اہلوں تک کے پہنچایا، نہ اہلوں کو سونپا، وہ جانے، ہمیں اس کا ذمہ نہیں ہے۔ بس صرف بات اتنی سی ہے کہ ہر بات کو نکار جانا یہ جہالت کی ایک دلیل ہے۔ کسی خاص مرحلے پر خاص کر کے اسی مرحلے کی کوئی چیز کا طلب کر لینا یہ بھی ایک جہالت کی دلیل ہے، یہ ان کے کم علمی اور اپنے حق سے دور ہونے کی دلیل ہے۔ وہابیہ کا اعتراض کہ ہمیں بخاری ہی سے چاہیے، یہ خود اعتراض باطل ہے۔ بخاری ہی سے حدیث کی دلیل لو، ایسے کوئی دلیل شریعت کی نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے لیے جو چیزیں سند ہوتی ہے، جو دلیل ہوتی ہیں، کسی خاص کتاب سے خاص کر دیا جانا یہ ان کی جہالت ہے۔ حدیث کی اسی کتاب سے ہمیں حدیث چاہیے، دوسری کتاب سے نہیں چاہیے۔ 7000 کچھ حدیثیں، کچھ 100 حدیثیں اس کے اندر ہیں، تو کیا پوری زندگی کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلمات اتنے ہی ہیں؟ 23 سالہ جو زندگی رشد و ہدایت میں رسول اللہ کی گزری، ایک انسان عام طور سے صبح سے شام تک جو گفتگو کرتا ہزاروں جملے اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں، تو جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت بنی نوع انسانی اور بنی نوع جن کے لیے ہدایت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، ان کی زبان سے کیا نکلے گا؟ ان کی زبان سے اتنے کم جملے نکلیں گے؟ 23 سال کے اندر صرف اتنے ہی جملے بولے گئے ہوں گے، باقی سب ایسے ہی ہوں گے؟ معاذ اللہ، ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے، بلکہ امام بخاری کو لاکھوں حدیثیں یاد تھے، اور آپ کے استاذ جو اساتذہ ہیں ان کو لاکھوں حدیثیں یاد تھیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کے حق میں یہ آتا ہے کہ آپ کو 10 لاکھ کم و بیش احادیث مبارکہ یاد تھی۔ تو یہ ساری حدیثیں کہاں گئی ہیں؟ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی خاص دعویٰ کر کے ایسے ہی انکار کر جانا جہالت کی علامت ہوتی ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگوں کے اندر ایک بیماری ہو گئی، حضرت علی کے بعد نہیں وہ حدیث اس میں ہے، وہ حدیث اس میں ہو، نہیں ہم کو بس اسی کتاب سے چاہیے، جیسے وہابیہ بولا کرتے تھے اسی طریقے سے یہ لوگ بھی بولنا شروع کر دیے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اعلیٰ درجے کی حدیث کی کتابوں میں سے ایک کتاب صحاح ستہ میں سے جو حدیث کی 6 مشہور صحیح ترین کتابیں ہیں، ان میں سے ایک ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں کہ علی مع الحق او الحق مع علی حیث کان، فرمایا علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہیں، علی حق علی کے ساتھ ہے، حیث کان، وہ جہاں بھی ہوں گے، وہ جہاں بھی ہوں گے۔ یہ جملہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ علی جس معاملے پر بھی ہوں گے وہی حق معاملہ ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، وہ جو فیصلہ فرمائیں گے حق ہوگا، وہ جدھر ہوں گے حق ادھر ہوگا۔ چونکہ ان کی زبان سے حق کو جاری فرمانا، حق کو ان کے ساتھ کر دینا، ہدایت کو ان کے قلب کے ساتھ خاص کر دینا، یہ انعام اکرام مصطفیٰ ہے جو ان کے ساتھ خاص فرما دیا گیا ہے، ان کو وہ نعمت عظمی عطا فرما دی گئی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نعمت انہیں ملی ہے، حتیٰ کہ وہابیہ کا جو بہت بڑا پیشوا ہے صدیق حسن خان، قنوج کا رہنے والا تھا صدیق حسن خان، یہ بھی اس کا اعتراف کر بیٹھا ہے
اس نے بھی اپنی ایک کتاب کے اندر اعتراف کیا ہے کہ اس حدیث کو ذکر فرمانے کے بعد کہتا ہے کہ وفیہ فضیلۃ علی وأي فضیلہ وہی کون الحق والقرآن معہ وکونہ معہما، فرمایا کہ اس حدیث میں ایک فضیلت ہے حضرت علی کے ساتھ خاص فرما دیا گیا، یہ فضیلت ہے۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ وہ فضیلت کیا ہے کہ حضرت علی کے ساتھ حق اور قرآن کو فرما دیا گیا ہے، اور قرآن کو، حق کو حضرت علی کے ساتھ فرما دیا گیا، اور حضرت علی کو قرآن کے ساتھ، حق کے ساتھ خاص فرما دیا گیا ہے۔ یہ فضیلت ہے ایسی کہ بھئی اس کا تو اعتراف غیر بھی کر چکے، وہ بھی کر رہے ہیں، وہابیہ جو اہل حدیث کہلاتے ہیں وہ بھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ آج اہل سنت کے نام پر چند ایسے خارجی گھسے بیٹھے ہیں، جب بھی حضرت علی کی فضیلت بیان ہونے لگتی ہے تو بولتے نہیں حق کا معاملہ تو کسی ایک خاص مسئلہ اجتہاد میں حق علی کے ساتھ تھا، ایسا نہیں کہ دوسرے مسئلوں میں بھی اجتہادی معاملات میں ہے، اس معاملے اجتہاد میں حق حضرت علی کے ساتھ تھا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں عجیب بات ہے، طرفہ ہے، تماشا ہے، اپنے من میں جو آیا اس کو بیان کر دو گے، کیا اس کا نام شریعت ہے؟ شریعت تو وہ ہے جو مصطفیٰ نے اپنی زبان سے بیان فرما دیا، اور مصطفیٰ فرماتے ہیں علی الحق الحق اب الحق مع علی حیث کان، فرمایا علی حق کے ساتھ ہیں اور جہاں ہوں گے حق ان کے ساتھ ہوگا۔ یہ حق ان کے ساتھ ہونا حضرت علی کے ساتھ رسول اللہ نے فرما دیا، حیث کان فرمایا۔ اب یہاں بولے نہیں خاص کر دیا گیا، جاگیر ہے، اپنے باپ کا کھیت ہے کہ جیسا من چاہا ویسا حل چلا لیا اور کہہ دیا کہ میری مرضی، میں نے جو کہہ دیا اسی کو مانو۔ تمہاری سمجھ تمہارے منہ پر، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم تو رسول اللہ کے فرمان پر جان چھڑکنے والے ہیں۔ رسول اللہ نے جو فرمایا وہی حق ہے، اور حق کو رسول اللہ نے علی کے ساتھ فرما دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حق کو فرمایا گیا۔ یہ وہ بات ہے کہ جس کا انکار وہابیہ بھی نہ کر سکے۔ افسوس کی بات ہے کہ اپنے آپ کو سنی کہنے والے لوگ اس کا انکار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت علی کے ساتھ کسی خاص مقام کے لیے حق کو لازم مان رہے ہیں، دوسرے مقامات کے لیے حق سے ان کو بھی جدا ہونا لازم مان رہے ہیں، جبکہ احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لازمہ یہی آتا ہے کہ حق حضرت علی کے ساتھ ہوگا، علی حق کے ساتھ ہوں گے، اور اس لازمے کا انکار کرنے کی کیا دلیل ان کے پاس ہے ہمارے سامنے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ان کی سمجھ ہی ناقص ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم بھی اپنی سمجھ کو کامل نہیں سمجھتے، ہم ناقص تر ہیں، مگر ہماری سمجھ کے لیے ہم رسول اللہ کے کلمات پر نظر رکھتے ہیں، وہ کلمات جو بتائیں اسی پر ہماری نظر ہوتی ہے۔ اپنی مرضی سے کسی شخصیت کو نہیں سمجھنا چاہتے ہیں، اپنی مرضیت سے جس کا کسی کا جو مرتبہ ہے اس مرتبے کو گھٹانے بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اتنا ہی بیان جتنا رسول اللہ نے فرمایا، وہی بیان جو رسول اللہ نے فرمایا اسی پر گفتگو ہوتی ہے۔ یہ اہل حق کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اہل حق کی محبت کو جاری فرما دیتا ہے۔ اور بھی احادیث مبارکہ کی بحث ہے، گفتگو ہے انشاءاللہ، اور بھی دوسری مجلس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی تو گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا اس پر کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور ہم نے جو کچھ حق و درست کہا اللہ تعالیٰ اسے ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے۔ پروردگار ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم خطا کار ہیں مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگار ہم بیمار ہیں، ہمیں بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ پروردگار مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار اس محفل کے مجلس کے کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی مولا تعالیٰ اسے معاف فرما، حق کو ہمارے سینوں میں جاری فرما، ہماری زبان پر جاری فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔